بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ ہم بات کریں گے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال اور بڑھتی ہوئی غربت، مہنگائی میں عوام کا جو برا حال ہے اور سیاسی کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، اور اس میں آئے دن تلخیاں کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کے لیے کون سٹیپ ڈاؤن کرے گا؟ ملک کے حالات پہلے ہی جب سے تحریک عدم اعتماد، جس کو 1 سال ہو گیا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور اس تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت رخصت ہوئی اور میاں محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت، جس میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور پیپلز پارٹی شامل تھی، وجود میں آ گئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پنجاب میں 25 ارکان جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آ کر مل گئے، اور پنجاب میں عثمان بزدار کی جگہ میاں محمد حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ وہ تقریباً 3 ماہ تک وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ یہ کھینچا تانی اسی طرح چلتی رہی، اور پھر اسی تناظر میں چودھری پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ عمران خان کی طرف سے مسلسل حکومت پر دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ وہ اسلام آباد مارچ کی شکل میں، ملک بھر میں احتجاج کی شکل میں، اور انہوں نے کوئی بھی دن یا کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں کیا کہ جس دن انہوں نے تحریک نہ چلائی ہو، احتجاج نہ کیا ہو، حتیٰ کہ وہ خود اپنے خطابات کے ذریعے اپنے کارکنان کو گرماتے رہے، اور یہ گرمی اتنی بڑی کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بھی بڑھتی گئی، ان کے کارکنان کا جوش بھی بڑھتا رہا، اور جب انہوں نے الیکشن کے مطالبے کو پورا ہوتا ہوا نہ دیکھا، تو پھر اس نے اسلام آباد میں اعلان کیا کہ وہ 2 صوبوں کی حکومتیں توڑ دے گے، اور اسی طرح پھر وقت نے ثابت کیا۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، اور کے پی کے میں محمود خان نے اپنی حکومت کو ختم کر دیا، اور پھر یہ تلخ سلسلہ چلتا گیا، عدالتوں تک پہنچا، پارلیمنٹ تک پہنچا، اور اب کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ عمران خان فوری الیکشن چاہتا ہے، آئین بھی کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، تاہم یہ سلسلہ پرولونگ ہو گیا، اور اب موجودہ صورتحال میں سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ دیا، اور اس کے سامنے پارلیمنٹ بھی آ گئی۔ یہ افسوسناک ہے کہ پارلیمنٹ اب امتحان میں پڑ گئی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا حکم مانے یا انکار کرے۔ یہ تو اب سلسلہ ہی بڑھتا ہے، جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم بھی چاہتی ہے کہ الیکشن
पूरे मुल्क में एक साथ हो। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ हो। और अब तो जमात इस्लामी ने भी इसकी हाँ में हाँ मिला दी है कि वक्त का तकाजा है कि पूरे मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन हो और इसका फैसला सब मिल बैठ करें। लेकिन तहरीके इंसाफ आइन के मुताबिक कहती है कि 2 सूबों में जहां हुकूमतें खत्म की गई थी उनमें 90 रोज अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अब सूरत हाल है कि इन मामलात में कौन आगे बढ़ता है, कौन स्टेप डाउन करता है। वक्त का तकाजा है तहरीक इंसाफ भी स्टेप डाउन करे, मुस्लिम लीग नून भी स्टेप डाउन करे, पीपल्स पार्टी भी स्टेप डाउन करे, मौलाना फजलुर रहमान भी स्टेप डाउन करें और जो भी है पाकिस्तान की खातिर बैठें, फिर सोचें, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे। अवाम ने बहुत कुर्बानियां दे दी है, आप कुर्बानियां सियासतदान दे, सियासी पार्टियां दे। अवाम तो इस हाल तक पहुंच गई है कि एक वक्त की रोटी के लिए भी उन्हें जब दिन चढ़ता है तो दिन पहाड़ नजर आने लगता है कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे और उन्हें रोटी कैसे खिलाएंगे। यह सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं। इन सबको स्टेप डाउन करना होगा, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना होगा, अपनी अना को खत्म करना होगा, बंद कमरों की सियासत को खत्म करना होगा। अमली तौर पर अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर स्टेप डाउन करें। इलेक्शन होते रहेंगे लेकिन अवाम का यह बुरा हाल कहीं किसी इंकलाब की शक्ल ना ले ले। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।